حمد و ثنا کے بعد معزز و محتشم حضرات سامعین کرام، سورہ انعام کی آیا مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ قبل ازیں آیا مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا کہ محبوب ان لوگوں سے پوچھیں ایو شیء اکبر الشہادہ، کہ تمہارے نزدیک سب سے ویلڈ وٹنس کون ہے، سب سے قابل اعتماد اور قابل اعتبار گواہ کون ہے جس کی گواہی تمہیں قبول ہے؟ تو خود ہی ارشاد فرمایا محبوب ان بیوقوفوں سے ارشاد فرما دیں اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی قابل اعتماد گواہی دینے والا ہو نہیں سکتا، تو جس کے حق میں رب گواہی دے دے وہ سچا ہے، اور جس کے خلاف میرا رب ارشاد فرما دے تو وہ دنیا جہاں کا جھوٹا ترین انسان ہے۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کے کوئی گواہ نہیں، اور وہی رب جو ہے شہید بینی و بینکم، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں گواہی کا تذکرہ فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی فیصلہ جو ہوتا ہے نا وہ گواہی پر ہوتا ہے۔ اگر دو فریق ہوں، فریقین کا آپس میں ڈسپیوٹ ہو، اپنا جھگڑا ہو، وہ جاتے ہیں کورٹ میں جاتے ہیں، جج کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور جج گواہ طلب کرتا ہے، اور جس کی گواہی اسٹرانگ ہوتی ہے اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں فرمایا، اور قرآن ہی ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، کہ میرا رب گواہ ہے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، تو لہٰذا میرا گواہ تو میرا رب ہے، اور تم جن کی پوجا کرتے ہو، جن بتوں کے سامنے جھکتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، مانگتے ہو، تو بتاؤ ان کا گواہ کون ہے؟ یہاں ایک بہت اہم بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں جس کی پوجا کرتا ہوں، میں جس کی عبادت کرتا ہوں، میں جس کو سجدہ کرتا ہوں، میں جس سے مانگتا ہوں، میں جس کو خدا مانتا ہوں، میں جس کو الہ مانتا ہوں، میں جس کو معبود اور مسجود مانتا ہوں، وہ میرے سچے ہونے کی گواہی بھی ارشاد فرماتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ میں سچا ہوں۔ اور اے کفار، اے مشرکین، تم جن کو پوچھتے ہو، جن سے مانگتے ہو، تو کبھی انہوں نے بھی بتایا ہے کہ تم سچے ہو؟ وہ تو ایسے ہیں کہ نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ وہ کچھ کہہ سکتے ہیں۔ تو میرا رب تو وہ ہے جو کلام فرمائے تو اس جیسا کلام کوئی نہیں۔ میرا رب تو وہ ہے جس کی وہ طاقت اور قدرت ہے کہ اس کے علاوہ کسی کے پاس وہ پاور، وہ قدرت، وہ طاقت نہیں ہے۔ میرا رب تو وہ ہے یحیی و یمیت، جسے چاہے زندہ فرما دے اور جسے چاہے موت عطا فرما دے۔ میرا رب تو علی کل شیء قدیر ہے۔ میرا رب وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تو میرا رب تو وہ ہے۔ بتاؤ تمہارا رب کیا ہے؟ اس کی کیا خصوصیت ہے؟ وہ تو بول بھی نہیں سکتا، اس کے ماتھے پر، اس کی ناک پر مکھی بیٹھ جائے، وہ اتنا عاجز ہے، اتنا معذور ہے کہ وہ مکھی اپنی ناک پہ بیٹھی ہوئی جو ہے نا اسے بھی اٹھا نہیں سکتا۔ تو پھر رب جو میرا ہے نا شہید بینی و بینکم، وہی میرے اور تمہارے درمیان کیا ہے؟ گواہ ہے، اور وہی قیامت کے دن ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ ثم الیہ ترجعون، تم سب کو اسی رب کی بارگاہ میں لوٹایا جائے گا۔ پھر رب فرمائے گا کہ کس نے کیا کیا اور کون صحیح تھا اور کون غلط تھا۔ آج جو آیا مبارکہ ہے اس میں ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی یعنی اہل کتاب، وہ عیسائی بھی ہیں اور وہ یہودی بھی ہیں، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو زبور عطا فرمائی تھی وہ بہت پہلے تھی۔ قریب ترین جو دور تھا وہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا تھا، اور یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے توریت عطا فرمائی تھی اور عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا فرمائی تھی۔ تو انہی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، ہم نے جن کو کتاب عطا فرمائی یعنی توریت اور انجیل، اہل کتاب، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، محبوب وہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ یہود و نصارہ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ایسے جانتے اور پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون،
وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا ہے وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، وہ خسارے کا شکار ہو گئے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں جو بات ارشاد فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پہلے یہودی تھے اور اسلام جب قبول کیا ہجرت مدینہ کے بعد، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ نے تو ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، کہ اہل کتاب میرے محبوب کو ایسے جانتے ہیں جیسے وہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ تو بتاؤ کیا توریت میں آقا کا تعارف موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ جب ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہم یقین کر چکے تھے کہ یہ محمد مصطفیٰ رسول اللہ و عبداللہ ہیں، کیونکہ آپ کی اتنی علامات اور صفات توریت میں موجود ہیں کہ کوئی توریت کو پڑھنے والا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات سے انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اور پھر فرمانے لگے اللہ کی قسم مجھے اپنے سگے بیٹے کا بیٹا ہونے پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا رسول ہونے کا مجھے یقین ہے، کیونکہ مجھے علم نہیں میری بیوی نے خیانت کی ہو، لیکن مجھے یہ یقین ہے میرے رب نے جو اپنے محبوب کی صفات بیان فرمائی ہیں وہ سچ ہیں، وہ حق ہیں، وہ برحق ہیں، ان میں کوئی ڈاؤٹ یا شک اور شبہ والی گنجائش موجود نہیں ہے۔ تو اس میں ارشاد فرمایا وہ جانتے ہیں، تعارف ہے۔ یہاں دو باتیں ذہن میں رکھیں، ایک ہوتا ہے کسی کو جاننا اور ایک ہوتا ہے کسی کو ماننا۔ جانتے بہت لوگ ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن مانتے بہت کم ہوتے ہیں۔ یہود اور عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، ابو لہب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تھا، ابو جہل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تھا، کیوں؟ یہ تو چچا تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، لیکن بدنصیبی یہ تھی کہ جاننے کے باوجود مانتے نہیں تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی کو آپ جانیں پھر جاننے کے بعد اس کو مانیں بھی، اور کفار اور مشرکین مکہ جو تھے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ اب آپ غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے سے زیادہ اپنے آپ کو جاننے کی دعوت دی ہے انسان کو۔ اللہ نے فرمایا سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے آسمانوں میں اور اپنی نشانیاں ہم دکھائیں گے کس میں؟ ان کی اپنی جانوں کے اندر اپنی پہچان کروائیں گے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد پاک ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو جان لیا اس نے اپنے رب کو جان لیا۔ جس نے اپنا تعارف کر لیا نا وہ اپنے رب کا بھی تعارف کر سکتا ہے۔ تو میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا، آپ حضرات تو یقیناً جانتے ہوں گے کہ انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے یہ رگوں کا سسٹم جو رکھا ہوا ہے تو یہ کئی کلومیٹر تک پھیل سکتی ہیں۔ اب ہمارا قد کتنا ہے؟ 5 فٹ، 5.5 فٹ، 6 فٹ، میرا خیال ہے جو بہت ہی لمبا ہوگا 7 فٹ تک ہوگا، اس سے اوپر تو شاید ہی کوئی ہو۔ لیکن اس 5.5-6 فٹ کے انسان کے اندر رب نے رگوں کا اتنا سسٹم رکھا ہے کہ ایک انسان کی رگ اگر پھیلانا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کئی ہزار کلومیٹر تک اس کی رگیں جو ہیں وہ پھیل جاتی ہیں۔ من خلقہ، سوال پیدا ہوتا ہے یہ سسٹم کس نے پیدا کیا؟ تو کہنا پڑے گا اللہ۔ یہ اللہ کی ذات ہے کہ جس نے ایک چھوٹے سے انسان میں اتنا بڑا سسٹم جو ہے، اور پھر یہ آپ خود غور فرمائیں ہمارا دماغ اور دل اور جسم کا کنیکشن، ان کے آپس میں چلنے والے اور پہنچنے والے ایک دوسرے تک سگنل جو ہیں وہ کس انداز میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں کہ انسان کی باڈی کے کسی بھی حصے کو جو ہے اگر تکلیف پہنچتی ہے تو مائکرو سیکنڈ کے بھی ہزارویں حصے سے پہلے وہ دماغ تک سگنل کو پہنچا دیتا ہے، ایگزیکٹ اسی جگہ کو ٹریس کر کے جو ہے وہاں تک سگنل پہنچاتا ہے۔ تو من خلق کا سوال آتا ہے یہ سسٹم کس نے پیدا کیا؟ تو کہنا پڑتا ہے اللہ، یہ اللہ ہے۔ تو فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ ایسے جانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو جانتے تھے، جانتے تو تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ اب اس زمین کو دیکھیں، اس آسمان کو دیکھیں، اس کی وسعتوں کو دیکھیں، اس کی خلاؤں کو دیکھیں،
اور اس میں جو نئی نئی ریسرچ ہوتی ہے ناسا کے ذریعے اور دیگر سیٹلائٹ جو آپ اوپر بھیجتے ہیں، یہ ساری تحقیق، اس کے بعد انسان جب آتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کے کہ یہ تو دنیا میں ہزاروں دنیا آباد ہیں اور آسمانوں میں ہزاروں کہکشائیں اور ہزاروں سیارے اور ہزاروں سیارے جو ہے اور ان کے ایک اپنا ایک پورا سسٹم موجود ہے. اور کمال دیکھیں کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. ہر ایک کو رب نے اپنے ڈومین میں رکھا ہوا ہے، اپنی ایک مدار میں رکھا ہوا ہے. نہ سورج چاند کے معاملے میں مداخلت کرتا ہے، نہ چاند سورج کے معاملے میں مداخلت کرتا ہے، نہ زمین آسمان کے معاملے میں مداخلت کرتی ہے، نہ آسمان زمین کے معاملے میں مداخلت کرتا ہے. کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے ڈومین اور اپنی حد کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے حکم کو فالو کرتے اوبے کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. تو یعرفون، جو رب کی کائنات میں غور اور فکر کرے گا الٹیمیٹلی جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے گا. اللہ فرماتا ہے افلا یتفکرون فی السماوات والارض، تم زمین اور آسمان میں غور و فکر نہیں کرتے؟ غور نہیں کرتے زمین کے پناہیوں میں گہرائیوں میں کیا ہے؟ غور نہیں کرتے. اور آسمان کی وسعتوں میں کیا ہے؟ غور نہیں کرتے. اگر تم غور کرتے تو تم اس نتیجے پر پہنچتے کہ یہ بغیر کسی کے کنٹرول کے اتنا مینج سسٹم ہو نہیں سکتا. اب کنٹرول تو دنیا میں سے تو کوئی کر نہیں سکا، لہٰذا کہنا پڑے گا تبارک اللہ احسن الخالقین، یہ اللہ ہی ہے جس نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا ہوا ہے. تو یہ پہچان کی بات. اب میں یہ کیوں آپ کا یہ ایگزامپل دے رہا ہوں، یہ مثال، تاکہ آپ دیکھیں جو رب کو جتنا جانتا ہے وہ رب کے اتنا قریب ہوتا چلا جاتا ہے. جس کو رب کی جتنی معرفت نصیب ہوتی ہے اس کو رب کا اتنا قرب نصیب ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، جب کوئی میرا بندہ میرا مطیع اور فرما بردار بن جاتا ہے تو بظاہر تو اشعث اغبرا، بڑا گندا حال ہوتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوتے ہیں. اور یہ حدیث، اس کا پس منظر بھی عرض کر دوں. حضرت انس بن نضر ایک صحابی تھے، ان کی ہمشیرہ کی لڑائی ہوگی ایک اور صحابیہ کے ساتھ. جس طرح محلوں میں علاقوں میں خواتین آپس میں لڑ بھی جاتی ہیں کبھی کبھی. تو انہوں نے مکہ مارا حضرت انس بن نضر کی ہمشیرہ نے، بہن نے دوسری خاتون کو، اور ان کا دانت توڑ دیا. کیس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، وہ پیش ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، انس بن نضر کی ہمشیرہ نے مکہ مارا اور ہمارے قبیلے کی خاتون کا دانت توڑ دیا، ہمیں قصاص چاہیے. کیونکہ قرآن کا حکم ہے النفس بالنفس والعین بالعین والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، کہ دانت کے بدلے میں بھی دوسرے کا دانت توڑا جائے گا، یہ قصاص ہے. کسی نے ناحق کسی کو قتل کیا تو اسے قتل کیا جائے گا، یہ قصاص ہے. کان کاٹا ہے کسی کا تو اس کا کان کٹے گا، تب قصاص پورا ہو جائے گا، الا یہ کہ وکٹم جو ہے وہ معاف کر دے، یہ اختیار ہے اس کے پاس. ادروائز قاضی اور حکومت کا فرض یہ ہے کہ اس ملزم کو، اپنا اس مجروح کو، یعنی جس کو زخم لگائے ہیں، اس کو انصاف دلائیں. آقا نے فرمایا چونکہ ثابت ہو گیا ہے کہ انہوں نے دانت توڑا ہے، لہذا قصاصاً انس بن نضر کی بہن کا دانت بھی توڑا جائے گا. حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے صحابی تھے. یاد رکھنا، ایک حضرت انس بن مالک ہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ حضرت انس بن نضر ہیں، وہ بھی بڑے لاڈلے تھے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ان سے کہیں دیت لے لیں لیکن میری بہن کا دانت نہ توڑیں. آقا نے فرمایا اگر وہ معاف کر دیں تو ٹھیک ہے، دیت لے لیں تو ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں معاف کرتے اور دیت پہ بھی سمجھوتا نہیں کرتے تو ان کا دانت توڑا جائے گا. یہ شرعی حکم ہے، ہم نے رب کے حکم کو فالو کرنا ہے. حضرت انس بن نضر جلال میں آتے ہیں اور یہ حدیث مبارکہ ہے، اور کہنے لگے اللہ کی قسم یا رسول اللہ میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا. کیا کہا انہوں نے؟ اللہ کی قسم میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا. ادھر قسم اٹھانی تھی اور دوسرے لمحے اس قبیلے جس کی عورت کا دانت توڑا گیا تھا وہ عورت اور قبیلے والے کہنے لگے ہم نے معاف کر دیا، ہم دیت بھی نہیں لے رہے. جبکہ پہلے آقا نے بھی فرمایا کہ آپ دیت لے لیں، معاف کر دیں، نہیں معاف کیا. سب نے کہا معاف کریں، نہیں کیا. جب انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا، اسی لمحے رب نے ان کے دلوں کو بدل دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنا حق معاف کرتے ہیں. جب یہ واقعہ ہوا
پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی، اور وہ حدیث کیا تھی؟ ربا اشعث اغبرا لو اقسم علی اللہ لابرا۔ بہت سارے لوگ پراگندہ حال ہوتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، ہماری طرح جبے پہن کے اور دستاریں پہن کے نہیں بیٹھے ہوتے، مزدور ہوتے ہیں، کوئی لیبر ہوتا ہے، کوئی چوکیدار ہوتا ہے، کوئی صفائی کرنے والا انسان ہوتا ہے، بڑے معمولی سے لوگ ہوتے ہیں، ان کو پاس بھی کوئی بیٹھنا جو ہے گوارا نہیں کرتا، لیکن اللہ کیا ان کا مقام یہ ہوتا ہے لو اقسم علی اللہ لابرا، اگر وہ اللہ کی قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پوری فرماتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے انسان کا مقام کہ جب وہ بندہ اپنے رب کو پہچان جاتا ہے نا، کیا ہی بات ہے، پھر وہ رب کا بن جاتا ہے۔ اور میں عموماً ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جب آپ رب کو پہچانیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رب رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، رؤوف بھی ہے، رازق بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، لطیف بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، پالنے والا بھی ہے، رزق دینے والا بھی ہے، عزت دینے، ساری صفات آپ کے سامنے آتی ہیں۔ اچھا یہ، اور ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آتا ہے میرا رب قہار بھی ہے، میرا رب جبار بھی ہے، میرا رب پکڑنے والا بھی ہے، میرا رب مارنے والا بھی ہے، میرا رب جہنم بھی دینے والا ہے، میرا رب عذاب بھی نازل کرنے والا ہے، تو خوف آتا ہے۔ ایک رب کی رؤوف اور رحیم ہونے والی صفات جب ہم پڑھتے ہیں تو محبت پیدا ہوتی ہے، سکون ملتا ہے کہ میرا رب اتنا کریم ہے۔ اور جب رب کے قہار اور جبار اور ذو انتقام ہونے کی صفات پڑھتے ہیں تو ڈر پیدا ہوتا ہے، جب رحم والی صفات تو امید پیدا ہوتی ہے، اور جب عذاب والی صفات تو پھر ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی تعریف یہ ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام جو ہے نا وہ ایمان ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بالکل آدمی بے خوف ہو جائے کہ میرا رب رحیم ہے، نہیں، وہ بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ میرا رب عذاب ہی دینے والا ہے تو وہ بھی کامل الایمان نہیں ہو سکتا۔ کامل مومن وہ ہے کہ جسے رب کے عذاب کا خوف بھی ہو اور رب کی رحمت سے امید بھی ہو، اسے مومن کہتے ہیں۔ تو میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ کی یہ صفات انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے، جانتا ہے، پھر وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے، اور جب رب کو پہچانتا ہے تو پھر رب کا خوف اس کے دل میں آتا ہے، امید بھی دل میں آتی ہے، اور ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اور جب اللہ سے بندہ ڈرتا ہے اور بندوں سے بندہ ڈرتا ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ ڈفرنس کیا ہے؟ بس یہ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہ رہا ہوں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے دوستو، اگر آپ کسی بندے سے ڈریں گے نا، آپ اس سے بھاگیں گے، وہ سامنے نظر آئے گا نا، آپ راستہ بدل لیں گے، وہ کھڑا نظر آئے گا، اب اگنور کر کے سائڈ سے نکل جائیں گے کہ اس سے آمنا سامنا نہ ہو، یہ بڑا جو ہے ظالم انسان ہے، یہ بڑا سخت انسان ہے، تند خو انسان ہے، ترش مزاج انسان ہے، اس سے بچ کے جائیں، اس سے بھاگتے ہیں۔ لیکن جو رب سے ڈرتا ہے انداز یہ انوکھا ہے، جو رب سے ڈرتا ہے نا، جو بندے سے ڈرتا ہے تو بھاگتا ہے، اور رب سے جو جتنا زیادہ ڈرتا ہے وہ رب کے اتنا زیادہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ فرق ہے میرے رب کے خوف میں اور بندوں کے خوف میں۔ اللہ سے ڈرو گے تو اللہ کے قریب ہوتے جاؤ گے، کیونکہ رب فرماتا ہے فروا الی اللہ، میرے بندو دوڑ کے میری طرف آؤ۔ ارے کوئی کہہ سکتا ہے آپ ایک دفعہ مانگے کسی سے، 2 دفعہ، 10 دفعہ، 20 دفعہ مانگے تو آگے وہ دروازہ کھولے گا نہیں آپ کے نہ کرنے پہ بھی۔ تنگ کر دیا بھائی، 1-2 دفعہ دے دیا، بس کر دے۔ اور میرا رب کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، بس تم مانگتے جاؤ میں تمہیں دیتا جاؤں گا، تم مجھ سے ڈرتے جاؤ میں تمہیں قریب کرتا جاؤں گا، اور تم مجھ سے مانگتے جاؤ میں تمہیں عطا فرماتا جاؤں گا۔ تو پھر اس رب کو چھوڑ کے کہاں ما غرک بربک الکریم ہے انسان، تجھے پھر اس رب کے بارے میں کسی نے دھوکہ دے رکھا ہے، کون ہو سکتا ہے؟ تو حضرات محترم، آیا مبارکہ کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ میرے محبوب کو ایسے جانتے ہیں جیسے وہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم، جنہوں نے میرے محبوب کو نہ مان کے اپنا نقصان کر دیا ہے، فہم لا یؤمنون، وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ لاکھ جتن کریں، جس کو رب ایمان نہ دے وہ کبھی مومن بن ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی ناصر۔